بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ہمیشہ کی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ما نہیں، انتم تم ہو۔ اب میں یہ صرف بتانے جا رہی ہوں آپ کو، اللہ سوائے۔ اب اللہ کا لفظ بارہا میں نے آپ کو بتایا، جب بھی کسی سنٹینس میں اللہ آ رہا ہو اور اس سے پہلے ما یا ان آ رہے تو اس کا معنی نہیں میں چلے جاتا ہے۔ ان کا معنی اگر ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ آ رہا ہو تو پھر نہیں میں چلے جائے گا۔ ماں کا معنی نہیں، جو، کیا، تین معنی اس کے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ آئے گا تو اس کا معنی نہیں میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے یہاں نہیں ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے، ماں نہیں، انتم تم ہو، الا سوائے، بشرن بشر یعنی انسان، مثلنا ہماری طرح کے۔ ہم نے ابھی پچھلے لیسن میں جو پڑھا تھا اس میں یہ ہم نے آیت نمبر 14 میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو بھیجا اور تیسرے کے ساتھ تقویت بخشی اور ان سے یہ کہا کہ جی ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ اب انہی کی بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، ما انتم نہیں ہو تم، اللہ سوائے، بشر انسان، مثلنا ہماری طرح کے۔ یعنی اب ان کی جو objection، ان کا جو اعتراض بنتا تھا رسولوں پر، وہ یہ بنتا تھا کہ رسول جو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان سب پہ سے یہ اعتراض تھا کہ ان میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ انہی کو منتخب کیا گیا رسول کے طور پر۔ ان کی نظر میں یہ ہوتا تھا کہ یہ انسان سے ہٹ کر ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ امیر بہت ہوں، یہ کہہ لیں کہ بادشاہت ان کو ملے، یا کوئی خاص، یعنی ان میں کوئی خاصیت ہو، کوئی ان کو یہ کہہ لیں کہ کرامات کوئی ان کے اندر ہو، کوئی ان کے جادو وغیرہ آتا ہو یا کچھ بھی، یعنی عام انسان سے ہٹ کر ہو، تو پھر ہم مانیں کہ ہاں بھی یہ رسول ہے، کیونکہ یہ ہماری طرح کے نہیں ہیں۔ تو یہ تو بالکل ہماری طرح کے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان کے اعتراضات جو ہے وہ ایکسپلین کیے ہیں، واضح کیے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، تو ان کے کیا خاص بات ہے، یا یہ غریب ہیں، یا غریب ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یعنی اس طریقے سے ان میں کیا ہے، یا آسمان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی فرشتے بھیجتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ تو زمین پر اگر فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے ہی بھیجتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خاصیت بتائی کہ تم میں سے، یعنی تمہاری طرح کا ہی جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے، جو تم ہی میں سے تھا، ٹھیک ہے؟ تو انسان کی یہ کہہ لیں کہ ہدایت کے لیے انسان کا ہی ہونا ضروری تھا۔ ایک بات دیکھیں کہ اگر انسان کو ہدایت کرنے والا ایک ایسے یہ کہہ لیں شخصیت ہو، یا ایک ایسی مخلوق ہو جو اس میں انسان جیسی خاصیت نہ ہو، تو ان کو کیسے بتائے گا کہ کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے؟ جیسے انسان پر اگر فرض کریں جن یا فرشتہ آ جاتا ہے تو وہ ان کو سفر کے، جیسے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آداب بتائے، سفر کے طریقہ بتایا، جیسے کھانے پینے کا بتایا، سونے اٹھنے بیٹھنے کا بتایا، جاگنے کا بتایا، تو وہ کیسے بتا سکتے تھے ان کو کہ جی ایسے سونا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے کھانا تناول کرنا ہے، ایسے سفر کرنا ہے؟ جن تو جیسے پلک جھپکتے غائب ہو جاتے ہیں، فرشتے بھی اسی طریقے سے، ٹھیک ہے، نہ ان کو کھانے پینے کی حاجت۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر اگر فرشتے ہوتے تو میں ان پر فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتا۔ تو اب ان کے اعتراض کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے، یعنی بستی والے، ما انتم نہیں ہو تم، الا بشر مثلنا ہماری طرح کے ہی انسان، وما اور نہیں، انزلہ نازل کیا، رحمان الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ نے، من شیئن کچھ بھی تم پر نازل نہیں کیا، ان اگر انتم تم ہو، یا سوری یہاں میں نے وہی کہا تھا اللہ آدھے تم نہیں مانی ہو جائے گا، ان نہیں، انتم تم ہو، اللہ سوائے، تکذبون جھوٹ بولتے۔ کذب کا لفظ درمیان میں دیکھیں پوشیدہ ہے۔ ان انتم اللہ تکذبون، نہیں تم جھوٹ، نہیں ہو تم سوائے جھوٹ بولتے، یا ہم اس کو دوسرے معنوں میں بھی اس کا سنٹینس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں
کہ تم تو صرف جھوٹ بولتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ کا جو سینٹینس ہے یہ دو طریقے سے بولا جاتا ہے، ایک نہیں کا لفظ استعمال کر کے، ایک بغیر نہیں کے۔ اب میں دونوں طرح سے آپ کو دونوں جملوں کے بتاتی ہوں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ کہنے لگے کہ تم تو کچھ بھی نہیں سوائے ہماری طرح کے انسان۔ اب دوسرا کیا وہ کہنے لگے، دوسرے طرح کا جو میں سینٹینس کہہ رہی تھی جملہ، وہ کہنے لگے تم تو ہماری طرح کے ہی انسان ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک دفعہ میں نے نہیں کا استعمال کیا، ایک دفعہ نہیں کے بغیر۔ وما انزل الرحمن من شيء، تم پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا تکذبون، اب اس میں بھی دیکھیں میں کس طریقے سے بولتی ہوں، ان انتم نہیں ہو تم الا تکذبون سوائے یہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یا پھر کیا ان انتم الا تکذبون کہ تم تو صرف جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، قالوا وہ سب کہنے لگے، یعنی تینوں رسول کہنے لگے، ربنا ہمارا رب یعلم جانتا ہے، انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف ہی لمرسلون ضرور بھیجے ہوئے ہیں۔ ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف ہی بھیجے ہوئے ہیں، یعنی اب اپنی وہ کیا گواہی مزید پیش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہمارے رب کو یعنی یہ کہہ رہے کہ حقیقت ہے یہ، ہم تمہیں صرف یہی بتا سکتے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں اور ہمارے رب نے ہی ہمیں بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وما اور نہیں علینا ہم پر، الا سوائے، اب دیکھیں اللہ کا معنی لفظ استعمال ہوا، تو اب اس کے بھی دو طرح سے جو ہے وہ ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وما علینا اور نہیں ہے ہم پر، الا سوائے، بلاغ المبین بلاغ پہنچا دینا، مبین واضح، ہم پر نہیں ہے یا ہمارے ذمہ نہیں ہے یا ہمارا فرض نہیں ہے سوائے واضح پہنچا دینا، ٹھیک ہے۔ یا دوسرا کیا، دوسرا اسی طریقے سے کہ ہمارے ذمہ تو صاف صاف واضح پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے، تمام رسولوں کی ذمہ داری کیا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا۔ اب یہ بھی ایک بات جو ہے وہ ان کو سوچنی چاہیے جھٹلانے والوں کو، کہ رسول کیا مانگتے ہیں، رسول کچھ بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ رسول کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے یہی کہ ہدایت رہنمائی یہ اپنے قوم کی۔ تو اب انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے ذمہ تو صرف واضح پہنچا دینا ہے، ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، کوئی اس کا بدلہ نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں مانگتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی دیکھیں، کوئی انسان جب تبلیغ کرتا ہے، واعظ کرتا ہے یا لوگوں کو سکھاتا ہے یا کچھ بھی آپ کہہ لیں کہ تعلیم دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں وہ اجرت لیتا ہے، ٹھیک ہے، پیمنٹ لیتا ہے یا نذرانہ لیتا ہے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک کے مطابق، جو ابھی ہم اس آیت میں بھی پڑھ رہے ہیں، کہ رسولوں کا مقصد یہ نہیں ہے، رسولوں کا ذمہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو اس کے لوگوں تک پہنچا دینا خلوص نیت کے ساتھ، کہ وہ ہدایت پا جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ اجرت نہیں چاہتے، معاوضہ تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو یہاں وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ تو واضح پہنچا دینا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم علیہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔